بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں آپ سب ناظرین کو مصور ہان کا محبت و برا السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے ایک چھوٹی کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا بچہ تمہاری نزدیک حقیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے ایک اطحانہ ہے جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو شہوت کے ساتھ ڈانپ دیا گیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈانپ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم اور 2 شالے کا پستار بندہ ہلاک ہوا، اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے، وہ ہلاک ہوا اور ذلیل ہوا، جب اسے کانٹا چبھے تو وہ نکالا نہ جائے۔ خوشحالی ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تامے ہوئے ہے، اس کے بالوں سے بڑا گندا اور پاؤں گرد آلودہ ہے۔ اگر وہ پہرے پر مامور ہے تو وہ پہرے پر ڈٹا ہوتا ہے، اور اگر لشکر کے آخری دستے میں ہے تو وہ وہاں بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اگر وہ محفل میں شرکت کے لیے اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ دی جائے، اور اگر وہ سفارش کرے تو سفارش نہ قبول کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی پیاری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مجھے اپنی بات تمہارے متعلق جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا خیر برائی کے ساتھ لائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتاری جا رہی ہے۔ روی بیان کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، وہ سائل کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر شر کو ساتھ نہیں لائے گی، خیر برائی کو ساتھ نہیں لائے گی۔ بے شک موسم ربی جو چارہ اگاتا ہے، اسے وہ باغ چارہ جانوروں کو مار ڈالتا ہے، اپارا کر دیتا ہے،
یا ہلاک کے قریب کر دیتا ہے۔ البتہ سبز گھاس کھانے والا جانور کھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی کوکھ نکل آتی ہے۔ وہ سورج کی طرف رخ کر کے جگالی کرتا ہے، گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، اور وہ دوبارہ یعنی چرانے چلا جاتا ہے اور دوبارہ سبز گھاس کھاتا ہے۔ یہ مال سرسبز و شاداب شیرے ہے، جس نے اسے اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور اسے اس کے حق کے مطابق خرچ کیا تو وہ بہترین مددگار ہے، اور جس نے اسے اپنی ضرورت کے بغیر حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور وہ یعنی مال روز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گی۔